مکہ شریف میں کعبہ کے ساتھ میرے نبی علیہ السلام کی جائے ولادت کی طرف کوئی بڑھے برکت کے حصول کے لیے تو اس کو دھکے دیے جاتے ہیں اور شرک کی آوازیں سنائی جاتی ہیں. سنو صحابہ کا قرون اولا کا عقیدہ اور برکت اور تبرک کا معاملہ سنن نسائی میں موجود ہے. برکت اور تبرک کے لحاظ سے اس کو بھی ذہن میں رکھیے. حدیث نمبر 2995 ہے. حضرت محمد بن عمران انصاری اپنے باپ حضرت عمران سے روایت کرتے ہیں, کہتے ہیں آدال الی عبداللہ ابن عمر وانا نازل تحت سرحا. حج کا موقع تھا, منا کا میدان تھا. کہتے ہیں میں منا سے مکہ شریف کے راستے میں ایک بڑے درخت کے نیچے بیٹھا تھا. سرحا کہتے ہیں عظیم درخت کو, بہت بڑے درخت کو. فقال ما انزلک تحت هذه الشجرہ. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے پوچھا, کس سے؟ حضرت عمران انصاری سے. کہتے ہیں میں درخت کے نیچے بیٹھا تھا, حضرت عبداللہ بن عمر گزر رہے تھے. منا کا علاقہ جہاں آگے پھر مکہ شریف کی حرم کی حدود شروع ہوتی ہیں, وہاں درخت کے نیچے وہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سبب پوچھا ما انزلک تحت هذه الشجرہ, اس درخت کے نیچے بیٹھنے کا باعث کیا ہے؟ کس چیز نے تمہیں یہاں بٹھایا؟ باعث کیا ہے؟ کیا نیت ہے کوئی یا ویسے بیٹھ گئے ہو تھک کے؟ کسی ارادے سے بیٹھے ہو یا ویسے بے مقصد بیٹھ گئے ہو؟ کوئی اس کا پس منظر تمہیں یاد ہے اس درخت کا یا ویسے ہی بیٹھ گئے ہو؟ تو کہتے ہیں جب انہوں نے مجھ سے سوال کیا تو جواب میں انہوں نے یہ کہا قلت انزلنی ظلھا. میں اور تو کوئی تاریخ اس کی نہیں جانتا, بس دھوپ تھی تو سائے کے لیے نیچے بیٹھ گیا ہوں. مجھے تو اس کا کوئی پتہ نہیں کہ یہاں بیٹھنا کیسا ہے یا کس نیت سے آنا چاہیے. بس میں تو گزر رہا تھا, دھوپ نے ستایا, میں نیچے بیٹھ گیا. مجھے نہیں پتا کہ اس کا فلسفہ کیا ہے. اب سنو, یہ سنن نسائی اس نے ہمیں یہ حدیث بتائی کہ جس سے واضح ہے ہر اچھائی. یہ دیکھو طیبہ سے بہار آئی. حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کیوں بیٹھے ہو؟ کوئی یاد ہے کہ یہ درخت کون سا ہے؟ انہوں نے کہا دھوپ کی وجہ سے بیٹھا ہوں, مجھے تو کوئی پتہ نہیں یہ درخت کیسا ہے. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نیت بتائی کہ یہاں آنا ہو تو نیت کیا کرنی ہوتی ہے. یہ درخت عام درخت نہیں, یہ درخت بڑا خاص درخت ہے. اس درخت کا انداز کیا ہے, اس سے ملتا کیا ہے؟ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے نبی علیہ السلام کا یہ فرمان ہے اذا کنت بین الاخشبین من منا, جب میدان منا میں دو پہاڑی سلسلوں کے درمیان تم چل رہے ہو. یہ سرکار تعارف کروا رہے ہیں, اور جو لوگ وہاں گئے جانتے ہیں کہ ایک طرف ایک پہاڑ ہے, دوسری طرف دوسرا پہاڑ ہے, درمیان میں وہ وادی ہے. تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب منا سے مکہ کی طرف منہ ہو, دونوں پہاڑی سلسلوں کے بیچ میں تم کھڑے ہو, وَنَافَخَ بِيَدِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ, تو نبی علیہ السلام نے انگلی سے مشرق کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا فَإِنَّ هُنَاكَ وَادِيًا, صحابہ وہاں ایک وادی ہے يُقَالُ لَهُ سُرَّبَةٌ, جس کو سربہ کہا جاتا ہے, اور ایک روایت میں سرر کہا جاتا ہے. فرمایا بھی سرہا, صحابہ وہاں ایک بہت بڑا درخت ہے. آج لوگ تبرک کی نشانی مٹائیں اور میرے محبوب تبرک کی جگہ خود بتائیں کہ جب منا سے مکہ کی طرف پھر مشرق کی طرف اشارہ کر کے فرمایا وہاں ایک وادی ہے, اس وادی میں صرف ایک ہی بڑا درخت ہے. اس کی تاریخ کیا ہے؟ اس کی طرف جانا ہو تو نیت کیا ہونی چاہیے؟ اس کی طرف جانے کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ وہ درخت فلسفہ کیا رکھتا ہے؟ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں سنو بھی سرہا, وہاں ایک بڑا درخت ہے, سرہ تحتہا 70 نبیا. فرمایا اس درخت کے نیچے 70 نبیوں کی ولادت ہوئی ہے. یہ زبان رسالت ہے.
सद्दे ज़राए के फतवे देकर सब कुछ मिटाने वालों, क्या सरकार को शरीयत याद नहीं थी? क्यों तारुफ करवाया? क्यों उसका फलसफा बताया? क्यों उसकी बरकत बताई? क्यों उसकी हिस्ट्री बताई? फरमाया वहां एक दरख्त है, वो दरख्त आम दरख्त नहीं, वहां 70 नबियों के नाफे काटे गए थे। जो विलादत के बाद बच्चे का नाफा काटा जाता है तो फिर विलादत वही हुई थी, तो फिर इसलिए वही नाफा काटा गया था। तो कहा एक नबी की जहां विलादत हो वो जगह बड़ी बरकत वाली होती है, तो जहां 70 नबियों की विलादत हो तो कितनी बड़ी बरकत वाली जगह होगी। तो मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने बताया, तो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने आगे पहुंचाया। मकसद क्या था? यूं बेखबरी में मत बैठना, इस दरख्त के नीचे नबियों की विलादत हुई है, अंबिया अलैहिस्सलाम की ये जाए विलादत है, ये मौलिद है उनका। तो पता चला अल्लाह के पैगंबरों अलैहिस्सलाम की विलादत की जगह की बरकत को मानना, उसका तारुफ करवाना, उसकी सिचुएशन को जानना, ये नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है, ये सहाबा का अकीदा है, ये सहाबा की सुन्नत है। तो पता चला कि महबूब अलैहिस्सलाम के सहाबा बरकत के हुसूल के लिए बरकत वाली जगहों पे जाया करते थे।